الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسلام نے ہر چیز کا ایک ضابطہ اور قانون بیان کیا ہے. انسان کی زندگی اس ضابطے کے مطابق ہوتی ہے تو وہ سکون والی زندگی ہوتی ہے. جب انسان اس ضابطے سے ہٹتا ہے تو اب اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. ہر آدمی دنیا کے اندر جو چیزیں اس کی ملکیت کے اندر ہیں اس کا مالک ہے. مالک اپنی ملکیت کے اندر جیسے تصرف کرنا چاہے، جیسے اسے استعمال کرنا چاہے، اس کی مرضی. انسان کی یہ مرضی کبھی انسان خود اسے ختم کر دیتا ہے. میری ملکیت کی کوئی چیز تھی، میں نے کسی اور کو دے دی، بیچ دی، اب میرا تصرف اس سے ختم ہو جائے. لیکن یہ ایسا طریقہ ہے جس کو اسلام نے حلال بھی رکھا ہے اور مرضی پر بھی چھوڑا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی ملکیت کے اوپر سے اس کا تصرف، اس کا استعمال کوئی اور ختم کرتا ہے. اب اس سے مالک کو تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے. اس کے لیے شریعت نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ میں دوسرے کی ملکیت کب اور کس طریقے پر استعمال کر سکتا. اگر اس ضابطے پر ہماری زندگی رہے بڑی اچھی زندگی رہتی ہے، لیکن اس ضابطے کو اگر ہم توڑتے ہیں خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ستھری بات بیان کر دی. میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں نبی کا فرمان کہ کسی انسان کے لیے دوسرے کی چیز اس وقت تک استعمال کرنا حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے مالک کی رضامندی اور خوشی نہ ہو. میں الفاظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے. نبی نے ضابطہ بیان کر دیا کہ کسی کے لیے دوسرے کی ملکیت اس وقت تک حلال نہیں ہے. حلال کا لفظ ہے، لا یحل، حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے مالک کی خوشی نہ ہو. اس وقت تک اس کی چیز کو استعمال کرنا حلال نہیں. کوئی خوشی کے ساتھ اپنی چیز کسی کو دے دے، مالک بنا کر دے، استعمال کرنے کے لیے دے، وہ الگ چیز ہے. اب اس کی خوشی پائی گئی لیکن خوشی نہیں ہے، اور ہم اس سوچ پر میرا دوست، میرا جاننے والا، میں تھوڑا سا اوپر جا رہا ہوں، میرا بیٹا، اور بھی اوپر جاتا ہوں، میری بیوی استعمال نہیں کر سکتے. سننے والے اس بات کو سن کر چونکتے ہیں، میرا تو بیٹا ہے،
بیٹا ہے تو ہے، انکار کسی نے نہیں کیے، بیوی ہے تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی ذاتی چیزوں کو ہم اپنے لیے حلال سمجھیں۔ ایک دوسری حدیث سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ پہلے مثال سنیے، کبھی دو دوست ہوتے ہیں، دو بھائی ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، آپس کے بڑے گہرے تعلق والے ہوتے ہیں، مستی مذاق کے اندر کسی کا موبائل چھپا دیا، چابی چھپا دی، کوئی چیز اٹھا لی، بظاہر ایک مستی ہے، ایک مذاق ہے، کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے اگلے کے ساتھ کھیلنا، اسے پریشان کرنا۔ نبی نے اس کی بھی اجازت نہیں۔ میں نے مثال سے حدیث اپنے الفاظ میں سنا، نبی نے اس کی بھی اجازت نہیں۔ ظاہر ہے جس کا موبائل ہم نے اٹھایا، جس کی چابی ہم نے اٹھائی، جس کی ایسی چیز ہم نے چھپائی، اسے تکلیف ہی دے رہے، بظاہر تو ہم مذاق کر رہے ہیں لیکن اس کے لیے تکلیف ہے، نبی نے اس کی اجازت نہیں۔ انسان کے لیے مذاق کرنے کے اور طریقے بہت ہیں، ضروری نہیں کہ جو میری عقل میں آ گیا میں اسی سے مذاق کروں۔ مذاق نبی نے بھی کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی نے مذاق نہیں کیا، لیکن ایسا مذاق کرنے کی شریعت اجازت بھی نہیں دیتی جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ مذاق کریں کوئی پابندی نہیں، منع نہیں، یہ درمیان میں نے ایسے ہی بات کہہ دی، آپ سمجھے کہ ہم مذاق کیوں نہ کریں، تفریح کیسے کریں، سب کچھ کریں، شریعت نے روکا نہیں ہے، لیکن ایک شرط لگا دی ہے کہ اگلے کو اس سے پریشانی اور تکلیف نہ۔ دو باتیں میں نے بیان کر دی، دونوں حدیث کے حوالے سے۔ پہلی حدیث کے حوالے سے بات بیان کی کہ دوسرے کی ملکیت، اس کی خوش دلی، اس کی رضامندی کے بغیر استعمال کرنا حلال نہیں۔ اور دوسری چیز میں نے بیان کی کہ کبھی مذاق کے اندر کسی کی کوئی چیز لے لینا، چھپا دینا، اٹھا دینا جس سے اس کو تکلیف ہو، یہ نہیں چاہیے، نبی نے منع کر دیا اسے۔ اب تیسری چیز خود بخود سامنے آ جاتی ہے کہ انسان کی جو اپنی ملکیت ہے، اس ملکیت کو جیسے استعمال کرنا چاہے، شریعت کو اس کو پابندی نہیں لگائی۔ آپ کی اپنی ملکیت ہے، آپ کی مرضی ہے، جیسے اس کو استعمال کرے گا، مگر دوسروں کی ملکیت ہم استعمال کر کے ان کو تکلیف نہیں دے سکتے۔ معاشرے کے اندر وہ جگہیں جو عام استعمال کی ہوتی ہیں، وہاں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں مثال دوں، کوڑا پھینکنے کی جگہ ہے، جہاں قوم کے لوگ کوڑا پھینک دیں، اب اس کو استعمال کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسے استعمال کریں، کوئی نہیں روکتا، کوئی پابندی نہیں لگاتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، آپ کو اچانک پیشاب کی حاجت ہوئی، آپ کسی اہم مسئلے کے اندر بیٹھے ہوں گے، وہاں آپ کو ایسا موقع نہ ملا کہ آپ بیت الخلا کو تشریف لے جائیں، قریب ایک کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اتا صبات قوم، لوگوں کے کوڑے پھینکنے کی جگہ تھی، نبی علیہ السلام وہاں تشریف لائے، آپ نے وہاں پر پیشاب کی۔ جو چیزیں ایسے استعمال کی ہیں جہاں سب لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، اب وہاں اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن جو چیزیں ایسی ہے، کسی کی ذاتی ہے، کسی کی ملکیت ہے، اس ملکیت کو، اس ذاتی چیز کو آپ بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے۔
ایک نکتہ سمجھاؤں جو میں نے پہلی حدیث سنائی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے اس کی چیز کا استعمال کرنا الا بطیب نفس منہ، اس کی دل کی جب تک خوشی نہ ہو اس وقت تک۔ کبھی کبھی ہم جو ہے کسی دوسرے کی چیز کو استعمال کرنے کے لیے مالک کو مجبور کر دیتے ہیں، تو وہ اجازت تو دیتا ہے مگر دل سے نہیں دیتا، وہ اجازت تو دیتا ہے مگر دل سے نہیں دیتا۔ اب ہم خوش ہو جاتے ہیں، جی اجازت تو مل گئی، مال مفت دل بے رحم، کسی کا پرایا مال ہے اپنے کو کیا ہے، استعمال کرو استعمال کرو، اور پوچھنے والے اجازت تو مل گئی ہے۔ یہ سوچئے کہ اجازت اس نے جو دی ہے وہ کیسے دی ہے؟ اپنی ناک جو کٹ رہی تھی اس کو بچانے کے لیے دی ہے، یا واقعتاً دل سے اس نے اجازت دی؟ آج اگر ہم معاشرے کو، ماحول کو دیکھیں، ہماری اپنی اولاد جو ان کی ملکیت میں چیز ہے وہ اپنے والدین کو خوشی سے استعمال کرنے کے لیے دی، میاں بیوی کو بھی ایسے ہی لے لے، بس وہ یہ کہ ایک ساتھ رہن سہن ہے تو منع کیسے کریں؟ اب منع کیسے کریں؟ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگلے بندے کی جب تک دلی خوشی نہ ہو اس وقت تک اس کو استعمال نہ کریں۔ وہ ظاہر میں اجازت تو دے رہا ہے کہ مجبور ہو کر تو نہیں دے رہا، وہ اپنی ناک کے بچانے کے لیے تو نہیں دے رہا۔ ہم مہمان بن جاتے ہیں، اب میزبان کے گھر میں کوئی چیز پڑی دیکھی، کبھی اٹھا لی، دیکھ رہے ہیں، کبھی استعمال کر رہے ہیں، اب میزبان کیا کہے گا؟ وہ تو اپنی ناک بچائے گا، وہ تو اپنی ناک بچائے گا۔ آنے والے مہمان کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن خیال ہم نے کرنا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے گھر سے 2 افراد کو دعوت دی ہے، میں 4 کو لے کر جاتا ہوں، پورے گھر کے کنبے کو اٹھا کر لے جاتا ہوں، ہم کیا سمجھتے ہیں یہ حلال ہے؟ نہیں۔ جس بندے نے گنتی کر کے لکھ کے دیا ہے اس نے اپنے کھانے کے انتظام میں اتنے ہی بندے شمار کیے، اب جو اضافی لے کے جا رہے ہیں اس کے کھانا کہاں سے لے کے آئے گا؟ کبھی سوچا ہم نے؟ آج ہم دعوتوں میں بھی چور اور ڈاکو بن کر کے داخل ہوتے ہیں، مطلب تھوڑا سخت جملہ کہا ہے، چور اور ڈاکو بن کر کے داخل ہوتے ہیں۔ جی دعوت ملی ہے، مجھ سے آ کے لوگ پوچھتے ہیں امام صاحب جی فرماؤ وہ فلاں جگہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے، میں اپنے ساتھ لے جاؤں اس کی تلاوت کروں گا، تو پوچھتا ہوں مسجد کا ہے یا آپ کا ہے؟ یہ تو مسجد کا ہے، تو آپ کیسے لے کے جاؤ؟ میں دماغ میں بیٹھ گئی نا، میں تلاوت تو کروں گا نا، اب فیکٹری میں رہتا ہوں، گھر میں رہتا ہوں، کہیں تلاوت کروں گا، اسے لے کے جا رہا ہوں، کیوں لے کے جا رہا ہے؟ تیرے باپ کا ہے۔ جس نے رکھا ہے اس نے اس لیے رکھا ہے کہ اس مسجد میں بیٹھ کر جو پڑھے گا وہ پڑھے گا، اپنے ساتھ گھر لے کر نہیں جائے گا۔ آج کل بعض مسجدوں میں بیچارے لوگوں کی سہولتوں کے لیے چشمے لگا دیے نظر کے، پڑھنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، ہفتے بعد وہ پورا ریک خالی ہوتا ہے۔ مجھ سے یہاں ایک صاحب نے کہا کہ یہاں چشمے لگا دو، میں نے کہا میں نے تو ایسا منظر دیکھا ہے مسجدوں میں، پھر آپ کل آ کے کہو گے یہ چشمے کون لے گیا؟ میں نے کہا میں تو چوکیداری نہیں کروں گی اس کی۔ میں تو اس کی چوکیداری نہیں کروں گا۔ تسبیح رکھتے ہیں، جیب میں ڈالی چل لیے، قرآن شریف اچھا لگا بغل میں دبایا نکل لیے۔ ہر چیز کو ہم نے اپنے باپ کی ملکیت سمجھا ہوا ہے۔ چندہ دیتا ہوں، کس کے باپ احسان کر رہا بھائی؟ نہ دے، اللہ اپنے گھر کا انتظام غیب سے کرنا جانتا ہے۔ ہمارے 10-20 روپے دے کر کے احسان مت جتلاؤ، نہ دو، بند کر دو چندہ دینا۔ کیا ابرہا کے لشکر سے اللہ نے اپنے گھر کو نہیں بچایا تھا؟ چھوٹے سے پرندے سے بچایا تھا، ابابیل کو بھیج دیا تھا۔ اللہ جانتا ہے
اللہ انتظام کرنا جانتا ہے. 10-20-100 روپے چندہ دے کر کسی کے باپ پہ احسان مت کرو. اب مسجد کی چیزوں کو ہم نے مانے مفت دے رہے ہیں. چلو کبھی کبھی میں بڑا حیران ہوتا ہوں، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا لیکن اپنے دل کی حیرانگی واضح کر رہا ہوں. ہم مسجد کے قریب میں دکان کھول لیتے ہیں، ٹھیلا لگا لیتے ہیں، کما رہے ہیں، بزنس. ایک 20 روپے کی برف کولر میں نہیں ڈالتے، مسجد کا ٹھنڈا پانی بھر کے لے آتے، 20 روپے بچا رہے ہیں. بچت ہو رہی ہے. کیا کر لے گا 20 روپے سے؟ تیرے بچے کی ٹافی بھی نہیں آئے گی پوری. یہ چوری ہے، یہ چوری ہے. مسجد میں آئے، پانی بہا رہے ہیں، وضو کر رہے، بہا رہے، وضو نہیں کرتے، نہاتے ہیں، سارے کپڑے گیلے جیسے باپ کا پانی. گھر میں اس طرح استعمال کریں. پتہ چلتا وہ 800 روپے کی 1000-1200 روپے کی ایک سوزوکی آتی ہے پانی کی، وہ چنچی آتی ہے جس پہ ایک چھوٹی ٹنکی رکھی ہوتی ہے. وہ بچوں کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، گالیاں دے رہا ہوتا ہے مسجد میں. نہیں، میرے باپ کا ہے، چندہ دیتا ہوں نا. ابھی پانی کا بحران ہے، ظاہر بات ہے پانی ضرورت کے مطابق استعمال کریں گے. کچھ لوگ آگے ناراض ہوتے، واش روم کیوں بنے؟ بھائی اس میں ناراضگی کی کیا بات ہے؟ پوچھو تو صحیح کہ مسئلہ کیا ہے. نہیں ہر جگہ اپنی گھوپڑی مارنی ہے، اپنے گھر میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ اکثر مسجدوں کا حال ہے، محلے کی ہو، یہ ہو، کوئی بھی مسجد ہو، ہم نے ہر چیز کو اپنے باپ کا گھر سمجھا ہوا ہے. دوسرے کی چیز کو ہم نے اپنے لیے حلال سمجھا ہوا ہے. ہم کام کرتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں فیکٹریوں سے اٹھا کر لے جاتے ہیں بغیر پوچھے، یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے. قلم اٹھا لیا، چھوٹا کپڑا اٹھا لیا، کس نے آپ کو دیا ہے؟ دکان پہ کام کرنے والا ملازم چھوٹی موٹی چیز ویسی جیب میں ڈال دیتا ہے، کس نے دی ہے؟ مالک سے پوچھا؟ نہیں. مالک سے پوچھا؟ نہیں. اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، میں کام کرتا ہوں نا یہاں. تنخواہ بھی تو لیتا ہے، تنخواہ بھی تو لیتا ہے. کام کی جگہوں سے چوری کرنا، ادھر ادھر سے وہ چیزیں اٹھانا. میں ایک چھوٹا سا مسئلہ بتاؤں، حیران ہو جائیں گے. یہ جو ہم کبھی کبھی ٹھیلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھل خریدنے کے لیے، پوچھ رہے ہوتے ہیں اس سے ریٹ اور اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ حلال نہیں ہے، حرام ہے، حرام. چونک تو نہیں گئے میرے بھائی سے؟ کھڑے ہیں ٹھیلے کے پاس، پوچھ رہے، بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں، اس کے ریٹ کیا ہے، اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، کھا رہے، یہ حرام ہے، حلال نہیں ہے. پوچھو اس سے پہلے. چکھ سکتا ہوں، اجازت دے تو پھر کھاؤ، یہ حلال نہیں. میرے سے لوگ آگے پوچھے، مولوی صاحب یہ بینک میں سود، مولوی صاحب یہ سود. ابے جو ہم پورے دن 24 گھنٹے اس طرح حرام کھا رہے، کبھی خدا کی قسم میرے سے آ کے کوئی مسئلہ نہیں پوچھتا. بینک والوں کے پیچھے لگے پڑے، بینک والوں کے پیچھے لگے پڑے. یہ بھی تو مجھ سے پوچھو کہ ہم 24 گھنٹے میں کتنے حرام کھاتے ہیں، یہ حلال ہے ہمارے لیے؟ بخدا منبر رسول پر بیٹھا ہوں، اپنی ذات کے لیے کبھی کوئی پوچھنے نہیں آتا کہ یہ میرا کام حلال ہے یا حرام. بس جس کے پاس پیسہ آتا دیکھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں سارے جا کر کے مسئلے پوچھتے ہیں. بولے صاحب یہ ایسا کرتا ہے، کیسا ہے؟ ابے تو کیا کرتا ہے؟ تو کیا کرتا ہے؟ اس کو تو بول. اپنی زندگی میں تو نماز پڑھتا ہوں نا 5 وقت کی، پہلے سب کا نمازی ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، میرے اوپر تو پگڑی ہے، میں تو بڑا چوبا پہننے والا ہوں، میں تو سب حلال کر رہا ہوں. میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ناراض مت ہونا. جن لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سودی معاملات میں پڑے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایک انسان کی حفاظت فرمائے. اس سے زیادہ وہ چور ہے جو 5 وقت کا نمازی بنا ہوا ہے اور چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے لا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چوریاں کر کے کھا رہا ہے. ہمارے بڑوں نے ان معاملات میں بڑی احتیاط کی، بڑی احتیاط. اپنی شخصیت کو بھی نہیں بیچا. شخصیت کیا ہے؟ مسجد کا امام ہونا شخصیت ہے، عالم ہونا شخصیت ہے، مفتی ہونا شخصیت ہے، سیٹھ ہونا شخصیت ہے.
کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے، شخصیت ہے. ہمارے بڑوں نے اپنی شخصیت کو بھی نہیں بیچا، وہ اتنا خیال کر رہے ہیں. میں ایک اللہ والے کا قصہ سناؤں، آپ حیران ہو جائیں گے. ایک دکان پر گئے کچھ خریدنے کے لیے، اس سے پوچھا یہ چیز بھاؤ بتاؤ کیا کتنے کی؟ اس نے بتایا اتنے کی. کہا دے دو. اچانک ایک تیسرا آدمی آیا اور اس نے آ کر کہا ان کو جانتے ہو کون ہے؟ دکاندار نے کہا میں تو نہیں جانتا یہ کون. کہا یہ فلاں بڑے مولوی صاحب ہیں. کہا اچھا. اب وہ خوش ہو گیا اور خوش ہو کر کے ان سے ملنے لگا، ہائے ہیلو کرنے لگا. پہلے تو ایک گاہک اور ایک بیچنے والا وہ شخصیت تھی، اب تعارف ہو رہا ہے تو اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہے. کہنے لگی حضرت آپ اس کی اتنی قیمت دے دیں. کہا نہیں، جو تو نے پہلے بتائی تھی میں وہی دوں گا، یہ نہیں دوں گا. میں اپنے علم کو ان چند ٹکوں کے خاطر تجھ سے بیچ نہیں سکتا. اب تو نے میرے اوپر ایک چھاپ دیکھ لی ہے کہ یہ علم والا ہے، اس لیے تو پیسے کم کر رہا ہے. نہیں، میں وہی پیسے دوں گا جو تو نے مجھے اکیلے میں پہلے بتائے تھے. ان چند روپوں ٹکوں کی خاطر اپنے علم کو تجھے میں بیچ نہیں سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیارے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو ایک مرتبہ نصیحت کر رہے. کہا بیٹے خیال کرنا، جب تو کسی سے کوئی چیز خریدے اور کسی کو کوئی چیز کرائے پر دے، مکان دیتے ہیں، دکان دیتے ہیں، کہا جب کسی سے کوئی چیز خریدے اور کسی کو کرائے پر دے تو یاد رکھنا، کرائے پر لے، دینے لے تو یاد رکھنا جتنے پیسے وہ بتائے اس سے تھوڑے زیادہ دے. اپنی شخصیت کو ان چند روپوں کی خاطر بیچنا مت. آج میں اپنا ماحول بتاؤں، ہم بڑے بڑے مالوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے مالوں میں جاتے ہیں، خدا کی قسم زبان سے ایک بول نہیں بول سکتے. ٹوکری میں چیزیں ڈالی، کاؤنٹر پر لا کر رکھی، اسکین کرائی، بل آ گیا، پیسے نکال کے دیے، چپ چاپ آ جاتے ہے کہ نہیں ایسا؟ اور کسی ٹھیلے والے کے پاس کھڑے ہو جائے، بھئی یہ سیب کتنے؟ 100. وہ تو 80 میں دے رہا ہے. وہ تو 80 میں دے رہا ہے، وہاں سے لے لو. تو کیوں نہیں دے رہا؟ تو ظالم ہو رہا ہے. اچھا پھر تھوڑے دنوں میں جب دیکھیں گے نا چند لوگ مل گئے، اب اپنے بڑے پن کو ظاہر، یار یہ بیچارے ٹھیلے پر بیچتے ہیں، کتنے کماتے ہوں گے اور کیا یہ کرتے ہوں گے، ان کی ہیلپ کرنی. ابھی ڈنگے مار رہا ہے، وہاں 20 روپے کم کرانے کے لیے لڑ مر رہا تھا اور ابھی بڑی بڑی ڈنگے مار رہا ہے. کس کو بتانے کے لیے؟ تو اگر وہ 20 روپے خاموشی سے دے دیتا، نہ تو غریب ہوتا نہ ٹھیلے والا مالدار ہوتا، خوش تو ہو جاتا. آئندہ جب تو اس کے پاس جاتا تجھے اچھی چیز نکال کر کے دیتا. ہماری مت ماری جاتی ہے، مت. ایک بہت بڑے صاحب تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایک دن بیٹھے کہنے لگے یار دودھ دہی کا ریٹ بہت بڑھ گیا. میں ان کی شکل دیکھنے لگا، میں نے کہا بہت غریب آدمی ہے، بھیک مانگ مانگ فیکٹریوں کے مالک ہیں، چیخ کے آ رہے ہیں بہت مہنگا ہو گیا، بہت مہنگا ہو گیا. تو تم بھی جو چیز بیچ رہے ہو اس کی بھی تو ریٹ بڑھا رہے ہو، وہ نہیں دیکھتے. اور آج بہانہ کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی، جیسے سارے معاملات ہم ڈالر سے کر رہے ہیں. ایسا جھوٹ بولتے ہیں بالکل لپیٹ کر کے، بالکل لپیٹ کر کے جھوٹ بولتے ہیں. شرم نہیں آتا. برحال بات دوسری طرف جا رہی ہے، میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں. ہم نے دوسرے کی چیز کو اپنے لیے باپ کمال سمجھا ہوا. کوئی بھی فرد ہو، آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، آپ کے بڑے بچے کیوں نہ ہو، چھوٹے بچے بھی کیوں نہ ہو، جن کے پیسے ہمارے پاس جمع ہوتے ہیں نا عیدی کے، گفٹ کے، یہ ماں باپ کے لیے حلال نہیں ہے. یہ اسی بچے پہ خرچ ہوں گے جس کے ہیں. یا آج مسئلہ کان کھول کے سن لیں، جن بچوں کی عیدیاں ہمارے پاس جمع ہوتی ہیں، ان کے گفٹ جمع ہوتے ہیں، یہ ان بچوں کی ملکیت ہے، ماں باپ استعمال نہیں کر سکتے. حلال نہیں ہوتی، حرام ہے، حرام. بچوں کو دیا ہے، آپ کو نہیں دیا دینے والے نے.
شادیوں میں لفافے آتے ہیں، دیا دلہن کو ہے ماں باپ کا قبضہ ہو جاتا ہے، دیا دلہے کو ہے ماں باپ کا قبضہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ تمہیں دیا، تمہیں دیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، خدا کی قسم ان کے بارے میں کبھی کوئی آگے نہیں پوچھتا، لیکن دیکھ لے فلاں آدمی یار بڑا پیسے والا، کی نہیں یہ سود میں پڑا ہوگا، اب مولوی صاحب سے پوچھو. اپنا پوچھ بھائی، کسی کا مت پوچھ. اب اپنے موضوع میں ایک حدیث سنانے لگا. آج ہمارے معاشرے میں یہ بڑا چل پڑا ہے، اسی سے متعلق ہے، لیکن صورت بدلی ہوئی ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو کتاب الادب کے اندر بیان کیا ہے. اپنی سنن ابو داؤد میں ایک چیپٹر لگایا ہے کتاب الادب، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور بڑی عجیب حدیث ہے. صحابی رسول حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. 3 باتیں بیان کی ہیں، تینوں میں اپنے الفاظ میں سناتا ہوں، حدیث سامنے رکھ کر. حدیث سامنے رکھ کر 3 باتیں نبی نے بیان فرمائی. 3 باتیں. پہلی بات، کہا کوئی آدمی کسی کے ذریعے سے ایک لقمہ کھائے، اللہ قیامت کے دن اس کو جہنم کا لقمہ کھلائے گا. اب سمجھاتا ہوں، اس کو سنیں. کسی پر ظلم کر دیا، کسی کا حق مار لیا، رشوت کی صورت میں لے لیا، دھوس جمع کر کے لے لیا، اور اس طرح ایک لقمہ کھایا. حدیث کا لفظ ہے اکلتن، ایک لقمہ کھایا، اللہ قیامت کے دن جہنم سے انگارے کھلائے. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کوئی معاملہ کیا تھا تو اس کا چالان بھرنا تھا. بینک کے تھرو چالان بھرا گیا، پے آرڈر بنا، مجھے انہوں نے دکھایا. کہنے لگے یہ پے آرڈر کتنے کا ہے؟ میں نے کہا 1000 روپے کا ہے. کتنے کا؟ 1000 روپے کا. کہتا مجھ سے 1,20,000 روپے لیے. جمع کتنے ہوں گے گورنمنٹ کے کھاتے میں؟ 1000 روپے. اور باقی کہاں جمع ہوں گے؟ اپنی گورنمنٹ پیٹ میں. اب تو سمجھ آ گئی ہوئی حدیث. ہم مزدور ہیں، ملازم پیش آئے، ہمیں تنخواہ ملتی ہے، مالک بھیجتا ہے جاؤ یہ لے کر کے آؤ، وہ لے کر کے آؤ. ہم اپنی شکل و صورت کے بحاف پہ چیزیں پیسے کم کروا دیں، جو کم ہوتے جیب میں ڈال دیتے. کیوں؟ تیرے کو کسی نے ظلم کرتے ہیں. آج ایک نیا طریقہ ہے، ٹک ٹاک بنایا، ویڈیو بنائی فیس بک پہ ڈالنے کے لیے، یوٹیوب ڈالنے کے لیے. اب دھوس جماتے ہیں، اتنے پیسے دیتا ہے تو نہیں چلاؤں گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہی نبی نے کہا، پیسہ لیتا ہے نا رشوت، دھوس جمانے کے لیے. یہ دوسرے کا مال ہے، کہاں سے حلال ہوگا ہمارے لیے؟ تو دھوس جما رہے، اس کو ڈرا رہے ہیں. اگلا بیچارہ اپنی بدنامی سے ڈرتا ہے، اگلا بیچارہ اپنی بدنامی سے ڈرتا ہے. اب ہم اس کا مال بڑھ سمجھتے، ہماری محنت ہے، یہ کیمرے لگائے نا، ویڈیو بنائی، ٹائم دیا، یہ کیا، وہ ہماری کمائی ہے. یہ ہماری کمائی ہے، محنت ہے ہماری. ہر آدمی اس کو حلال سمجھتا. ویسے چپکے سے کسی کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، کچھ ہو رہا ہے. آج تو اللہ معاف کرے، ہم اتنے گئے گزرے ہو گئے، خدا کی قسم، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی ضرورت کے لیے، مدد کے لیے کسی کو بلائیں، فوراً کام کرتے، موبائل بنا کے ویڈیو بناتے، لائک لے لینا. وہ ضروری ہے پہلے، یہ مرتا ہے تو مرنے دو، اس کو ہمیں کہنا ہے. اب ایسے کیا کر سکتے، مرتا ہے مرنے دو، ہم تھوڑی مر رہے ہیں، مر رہا ہے. تو سوچو کل ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا. بچتا کوئی نہیں، اللہ پکڑتا پھر پورا ہے. اللہ کی پکڑ ہے، آتی ہے، بھلے دیر سے آتی ہے. اللہ ایک وقت تک مہلت ضرور دیتا ہے. یہ حدیث کا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ، اسی طرح کمائی کے ذریعے سے اس نے کپڑے بنا کر پہنے.
کپڑے بنا کر کے پہنے، نبی نے فرمایا اسے جہنم میں پہنایا جائے۔ اب تیسرا جملہ سنیے حدیث کا، جو آخری جملہ ہے اس حدیث کا۔ نبی نے فرمایا شہرت، دکھلاوا، اس کی جگہ پر کسی کی مدد سے، کسی کے ذریعے، مدد ذریعہ بھی میں نے بتا دیا، کسی پر دوست جمع کر، کسی پر ظلم کر کے، کسی کا حق دبا کر کے آ گیا، قیامت کے لیے بظاہر تو ایک عزت نظر آ رہی ہے دنیا کی، اللہ قیامت کے دن جہنم کی رسوائی۔ صاحب یہ آپ کا یہ ہے نا، یہ ایسا کام کرتا ہے، یہ ایسا کرتا ہے، یہ کرتا ہے، اچھا اس کو نکالیں گے، اس کی جگہ کون ہے؟ میں ہوں نا، آ گیا اس کی کرسی پہ، کیسے آیا آپ تو سمجھ لیں۔ ایسے ہی جہاں انتخابات ہوتے ہیں، ووٹنگ ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کے کپڑے اتار رہے ہوتے ہیں، چاہے ایک چھوٹے سے ادارے کے ہوں، مملکت کے ہوں، کسی بھی چیز کے، شہرت کی جگہ پر آنے کے لیے برائیاں برائیاں، کیا ہے جی شہرت کی جگہ پر آ جاؤں گا، یہ کرسی مل جائے گی، بھلے وہ 1 سال کے لیے ملے، 2 سال کے لیے ملے، 3 سال کے لیے ملے، 4 سال کے ملے، اگلے پر جوڑ باندھ کے کپڑے اتار کر دو، کپڑے اتار دو، اس کے عزت کی ماں بہنیں کر دو، میں آ جاؤں، ملے گا کیا؟ تین باتیں نبی نے فرمائی، ایک کھانا، ایک پہننا، ایک شہرت کی جگہ پر آنا، اور تینوں جگہوں پر ذریعہ کیا ہے؟ دوسرے پر ظلم، دوسرے پر دوست، دوسرے کے حق کو، اختیار کو چھیننا زبردستی کسی طریقے سے، اور اس طریقے پر اس چیزوں کو اختیار کرنا، یہ بھی دوسرے کی چیز ہے۔ ہم نے استعمال کے لیے، یہاں آنے کے لیے ایک غلط طریقہ اختیار کیا، غلط چیز کو اختیار کیا، آنا چاہتے ہیں، یہ حلال نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے صاف صاف کہہ دیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے پھر فیصلے کریں گے، کھایا ہے تو کھلانے کا، پہنا ہے تو پہننے کا، اور شہرت کی جگہ پر آیا ہے تو اس کے آنے کا انتظام پھر جہنم کی جگہ سے کریں گے۔ جو دنیا میں جیسے کرے گا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جہنم میں ایسا ہی معاملہ کرے گا۔ کیوں کسی کی چیز کو ہم ایک غلط رخ سے، غلط چیز سے لے کر کے اپنے تصرف میں لائے، خود وہاں آئیں اور سوچے کہ میں کامیاب ہو گیا، تو دنیا کی تھوڑی وقت کی جو کامیابی ہے، یہ سوچیے کہ آخرت میں کیا بنے گا، آخرت میں کیا بنے گا۔ ایسے بہت سے ایسے ذرائع ہوتے ہیں، بہت سی ایسی صورتیں ہوتی ہے جہاں ہم اگلے کو دبا دیتے ہیں، اور دبانے کے بعد اس کی چیز کو اپنے لیے بالکل پکا حالات سمجھتے ہیں۔ میں آخر میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کتنا خیال کرتے ہیں، یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، عمر میں جنت میں تھا، مجھے ایک بڑا محل دکھائی دیا، لمبی حدیث ہے، میں مختصر سنا رہا ہوں، وقت یہ ہو رہا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ محل اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنایا ہے، میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ جنت کی، دنیا کی نہیں، جنت کی۔ میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، مگر تمہاری غیرت مجھے سامنے ہے۔ عمر بڑے غیرت والے۔ غیرت کا کیا مطلب ہے؟ کہ میری ملکیت میں، میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر کوئی دخل اندازی نہ کرے، یہی غیرت ہے۔ کہا میں داخل نہیں ہوں، میں داخل، اب سوچئے دنیا کا تو معاملہ ہی نہیں ہے، آخرت کا معاملہ ہے، جنت کا معاملہ ہے، اور وہ بھی کون ہے؟ سارے نبیوں کے سردار ہیں، جن سے ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو دنیا بھی نہیں تھی۔ مگر کیا کہہ رہے ہیں کہ تیری غیرت مجھے مانے، میں اس میں داخل نہیں ہوا، میں اس میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ،
آپ کے ساتھ، میں آپ کے اوپر، میں آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کر، نبی کو خیال کتنا ہے، نبی کو خیال کتنا ہے، دنیا کی تو چیز ہی نہیں ہے، جنت کی چیز ہے، مگر اس میں بھی اجازت کے بغیر تصرف نہیں۔ ہم سوچئے دنیا میں رہتے ہوئے ہم کتنے کیا کچھ کر جاتے ہیں، کبھی خیال کیا؟ اسی لیے میں نے شروع میں کہا نہ ہمیں اس بات کا خیال ہے میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میرا فلانا ہے، میرا دوست ہے، میرا فلاں ہے، ہر چیز میرے باپ کے لیے ہے، اور ہر چیز ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال۔ یہ تکلیف ہے، یاد رکھیے تکلیف اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔